درود و سلام امام الانبیاء کے لیے، ختم الرسل کے لیے، ختم الانبیاء کے لیے، احمد مصطفیٰ کے لیے، محمد مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم بلا تمکین گزشتہ سے پیوستہ میں نے آپ کے سامنے سورہ نحل کی 2 آیات تلاوت کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک منظر پیش کیا ہے کہ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے میں رہیں تو پھر وہ بستی، وہ قریہ، وہ شہر، وہ ملک، وہ خطہ اللہ کی طرف سے اطمینان والا، امن و سکون والا اور معاشی طور پر مستحکم ہوتا ہے۔ اور اگر لوگ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی اختیار کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس دشمنی کی وجہ سے ان کے قرارداد کرتوتوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ ایسی بستیوں پر، ایسے شہروں پر، ایسے ملکوں پر، ایسے خطوں پر 2 طرح کے عذاب مسلط کر دیتا ہے، ایک بھوک افلاس کا اور ایک بدامنی کا۔ میں نے ان آیات کو پڑھا، ارادہ جو کہ آپ سے کہا تھا سیرت عمر بیان کریں گے رضی اللہ تعالیٰ، عام روٹین میں مطالعے میں یہ آیات آئیں تو ایک نیا سبق سامنے آیا جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق حکمرانی کرنے والے اور ایسے ملک پر حکمرانی نصیب ہوئی جس کے چاروں طرف دشمن ہیں، کوئی مذہبی دشمن ہے، کوئی سیاسی دشمن ہے، کوئی قبائلی تعصب کی بنا پر دشمن ہے۔ وہ کیا تھا کہ ایسی حکومت کہ جس کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالہ مبارک پر یرغمال، شورش، پریشانی، انتشار آنے والے خلفاء کو ورثے میں ملا، تو انہوں نے کس طرح سے اس پر قابو پایا، اور اگر انہی اصولوں پر حکمرانی کی جاتی رہی تو پھر کتنے 100 سال بیت گئے مسلمان بحیثیت مجموعی اجتماعی طور پر زوال کا شکار نہ ہوں۔ اور جیسے ہی حکمرانی کا انداز بدلا، حکمرانی کا طریقہ کار بدلا، حاکم وقت کا نظریہ تبدیل ہوا تو مسلمانوں پر اللہ نے یہ 2 عذاب مسلط کر دیے۔ یقیناً یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی یہ آیات نازل کی تو ان آیات کا انطباق اور ان کا شان نزول مکہ کی بستی ہے، لیکن قرآن چونکہ رہتی دنیا تک قائم رہنے والی حقیقت ہے اور قیامت تک کے آنے والے تمام لوگوں کے لیے دستور اور منشور ہے، اس لیے آج بھی جس پر بصیرت کی آنکھ کھل جائے، آج بھی جس کا دل روشن ہو جائے تو اسے کسی
کسی نئے منشور کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے یوں لگا کہ ہمارے مسائل کا حل ان دو آیات کے اندر موجود ہے، اور اسی جذبے کے تحت میں نے سیرت عمر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان آیات کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کی، ان کو سمجھنے کی کوشش کی، اور آئیے ہم مل کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، شاید ہماری زندگی کے اندر کوئی انقلاب آ جائے۔ یہ جو نئے نئے شوشے اگانے والے اور نئے نئے طرح کے حکمرانی کے خواب دکھانے والے اور عوام کو اس میں شریک کار کرنے والے اور عجیب و غریب قسم کے وعدے کرنے والے، اللہ کی قسم ہے ان میں سے کسی کے بس کا کام نہیں ہے کہ وہ اس ملک کی یا اس عالم اسلام کی ڈولتی ڈوبتی نیا کو پار لگا سکے، اس لیے کہ ان کے ہاں سب سے بڑا معیار ان کی ذات ہے، اور یہ اس تکبر، اس نخوت اور غرور میں اس قدر مبتلا ہے کہ سب ایک صف میں کھڑے نظر آتے ہیں، سعودی عرب سے لے کر شام تک، شام سے مصر، مصر سے لبنان، اور وہ سارا خطہ مکمل کرتے ہوئے پاکستان، بنگلہ دیش اور دیگر جتنی مسلمان ریاستیں ہیں، ساری حکمرانی اور حکمرانی کا طریقہ کار کفر سے اور کافروں سے اخذ کرتا ہے، اور ان کے ملکوں میں بے چینی ہے، پریشانی ہے، حکومتیں اور ملک بامسائل ہونے کے باوجود عوام پریشانی ہے، عوام میں پریشانی ہے، عوام قحط اور افلاس کا شکار ہے۔ کیسے حکمران چاہیے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، کہ جو جب تک مسلمان نہیں ہے وہ بڑے دشمنوں میں سے ایک دشمن ہے، لیکن جب اس پر بصیرت کی آنکھ کھلتی ہے اور جب ایمان کا دیا روشن ہوتا ہے تو پھر زندگی کا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ اسلام کی عظمت اور بلندی کے لیے گزرتا ہے، اور وہ سب کچھ جو اللہ اس کے رسول چاہتے تھے اس کائنات کے، اس کے نظام کے لیے، وہ سب کچھ کر کے دکھایا۔ اور وہی قوم جو بھوک اور افلاس کی بنا پر سب سے بے گزری تھی، اس پر بھی یہ دو طرح کے عذاب مسلط تھے، نہ وہاں پر امن و سکون تھا اور نہ وہاں پر خوشحالی تھی۔ امن و امان اور خوشحالی کا دورہ شروع ہوا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے، اور پھر اس تسلسل کو اگر کسی نے انتہا پر پہنچایا، اگر اصول حکمرانی اطاعت رسول کے دائرے میں رہ کر اگر کسی نے اس کو اس کی تکمیل تک پہنچایا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے، اور کوئی دانشور، کوئی مذہبی رہنما، اور مذہبی کیا کوئی سیاسی رہنما، مسلمان ہی کیا کوئی غیر مسلم رہنما اس نظریے سے، اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا۔ عمر نے ایسا نظام حکومت دیا کہ آج بھی جو اپنے ملکوں کے حالات ٹھیک کرنا چاہیں وہ واپس اس طرف لوٹ جائیں، اللہ کے فضل و کرم سے صرف 2 سال چاہیے، صرف 2 سال، لیکن ویسی نیت، ویسا طریقہ کار اور عوام کے سامنے بچ جانے والا ویسا حکمران۔ گزشتہ جمعہ آپ کو ایک بات بتائی تھی، سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ نے جب استفسار کیا
اور کڑوی بات کی تھی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہ ایسے آدمی کو ہم پر حاکم بنا کے جاتے ہو جو اللہ کے رسول اور تمہاری موجودگی میں ہم سے سختی کرتے تھے، اگر اللہ نے اس کا تم سے حساب لیا تو کیا جواب دو گے؟ اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اللہ کی قسم اگر اللہ نے مجھے پوچھا تو میں کہوں گا میں تیری مخلوق میں سے سب سے بہتر آدمی کو تیری مخلوق پر حکمران بنا کر آیا۔ اس نے ثابت کیا کہ اللہ کے رسول کا انتخاب بھی درست تھا اور خلیفۃ الرسول کا انتخاب بھی درست تھا، کہ جب تک وہ دشمن رہے بڑے دشمنوں میں سے نام آتا تھا، اور جب وہ مومن ہوئے ہیں تو پھر صحابہ کہتے ہیں ہم اپنی مجلسوں میں ذکر کرتے تو ہم یہ ترتیب خود دیا کرتے اور ہم میں کوئی اختلاف نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کے بعد ابو بکر ہیں اور ابو بکر کے بعد عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کوئی صحابی میرے نبی کا کوئی ساتھی ایسا نہ تھا جو ان دونوں کے بارے میں بغض رکھتا ہو، نفرت رکھتا ہو، کینہ محسوس کرتا ہو، اور خود خاندان نبوت وہ جو ان سے محبت اور عقیدت تھی، جس کا ہم نے کئی بار اس مہینے میں ذکر کیا ہے، پچھلے مہینہ محرم میں خاص طور پر، کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنا دامن